congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsoos. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی فتح حاصل کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی سے جنگ میں عظیم کامیابی ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب. کہا پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اور مل کر ہی اس سے نمٹا جا سکتا ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے. عوام کی خوشحالی ہی حکومت کی اولین ترجیح ہے. عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے. پنجاب کے عوام نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا. پوری صوبائی مشنری سیلاب متاثرین کی بحالی اور مدد کے لیے مصروف عمل ہے. متاثرہ علاقوں میں پنجاب کی کابینہ اور انتظامیہ نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا. گڈ گورننس، درست پالیسی اور مسلسل محنت پالیسی ہونی چاہیے. لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے جو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں ایک بہتر راستہ جو ہے وہ اس کا تعین کر کے دے گی اور ان ایشوز کو بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ان کو ریزالو کر لیں گے. یقینی طور پر کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اتنا بگاڑ پیدا کر دیا جائے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں. یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ بھی آپ میں سے، آپ بھی ان میں سے. آپ کی کچھ شکایات ہو سکتی ہیں، کچھ ان کی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینا شروع کر دیں. امن کی فتح، آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بحال. وفاقی حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال کی میڈیا بریفنگ. کہا مذاکرات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا. معاہدہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی کامیابی ہے. انتظامی ڈھانچے میں کمی کوتاہی دور ہونی چاہیے. قمر زمان کائرہ نے کہا کوشش ہوگی معاہدے پر جلد عمل درآمد ہو. امیر مقام بولے معاہدے کے مطابق ہر ماہ کمیٹی کے 2 اجلاس منعقد ہوا کریں گے. آزاد کشمیر میں خونریزی کی بھارتی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. راجہ پرویز اشرف بولے یہ ملک ہم سب کا ہے، نفرت انگیزی کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. طارق فضل چودھری نے کہا آزاد کشمیر کے مسائل حل کیے جائیں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا پاکستان ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا. رکن عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا معاملات خوش اسلوبی سے طے پانے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ. معاہدہ 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل. پرتشدد واقعات پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے. مہاجرین اراکین اسمبلی کے ایشو پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل. حتمی رپورٹ تک مراعات اور فنڈز معطل رہیں گے. احتجاج کے دوران جاں بحق افراد کے ورثاء کو سیکیورٹی اہلکاروں کے برابر معاوضہ دیا جائے گا. زخمیوں کو 10 لاکھ روپے اور ورثاء کو سرکاری نوکری دی جائے گی. مظفر آباد اور پونچھ میں 2 نئے تعلیمی بورڈ قائم ہوں گے. تمام بورڈز کو وفاقی بورڈ اسلام آباد سے منسلک کیا جائے گا. منگلا ڈیم توسیع منصوبے میں میرپور کے متاثرہ خاندانوں کو 30 دن میں زمین کا قبضہ دیا جائے گا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کی روح کے مطابق 90 دن میں ترامیم ہوں گی. آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈ جاری کرے گی. حکومت پاکستان بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی. آزاد کشمیر کابینہ کا حجم 20 اراکین تک محدود ہوگا. سیکریٹریز کی تعداد بھی 20 سے زائد نہیں ہوگی. احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن ادارہ ضم احتساب ایکٹ کو نیب قوانین سے ہم آہنگ کیا جائے گا. آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی سے معاہدے کے اضافی نکات سامنے آ گئے. 2 اور 3 اکتوبر کے دوران گرفتار مظاہرین رہا کیے جائیں گے. پرتشدد واقعات تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے سپرد ہوں گے. میرپور ایئرپورٹ کا ٹائم فریم رواں مالی سال میں طے کیا جائے گا. جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس 3 ماہ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے برابر کیا جائے گا. 2019 کے ہائی کورٹ فیصلے کے مطابق ہائیڈل منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا. 10 اضلاع میں واٹر سپلائی اسکیم کی فیزیبلٹی رواں سال مکمل ہوگی. تمام تحصیل ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر اور نرسریز قائم ہوں گی. تعلیمی اداروں میں اوپن میرٹ پالیسی پر عمل درآمد ہوگا.
وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر مشاورت، آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور کامیاب مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے دورہ امریکہ اور برطانیہ سے آگاہ کیا، سیلاب کے بعد بحالی کے امور پر بھی تبادلہ خیال، نواز شریف کی مشکلات میں گھرے عوام کو ہر ممکن ریلیف کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی ملاقات میں شرکت، ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادیوں سے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہدایت کی۔ آزاد کشمیر میں سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں، کشمیری عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم، کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے، حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی رہیں گے، کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں، وزیر اعظم کا مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین۔ حماس کا غزہ میں سیز فائر تجویز پر عمل درآمد کا اعلان، غزہ پر قبضہ اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی مسترد، اسرائیلی فوج کی انخلاء اور جنگ بندی کی شرط پر یرغمالیوں کی رہائی پر تیار، اعلامیے کے مطابق ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے پر آمادگی کا اظہار، غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹ ادارے کے سپرد کرنے پر تیار ہیں۔ اتفاق رائے سے قائم نئی انتظامیہ کو عرب اور اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہونی چاہیے، فوری جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ہی امن کی ضمانت ہے، غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق پر قومی سطح پر بات ہوگی، فلسطینی عوام کو عالمی قوانین اور قراردادوں کے مطابق حقوق دیے جائیں۔ حماس کے جواب پر ٹرمپ کا اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ، امریکی صدر نے کہا حماس کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے وہ دیر پا امن پر آمادہ ہے، مذاکرات کی تفصیلات پر بات چیت جاری ہے، یرغمالیوں کی محفوظ رہائی کے لیے اسرائیل کو فوری بمباری روک دینی چاہیے، موجودہ صورتحال میں یرغمالیوں کی رہائی انتہائی خطرناک ہے، معاملہ صرف غزہ تک محدود نہیں، پورے مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کا ہے، تعاون پر قطر، ترکیے، سعودی عرب، مصر، اردن اور دیگر ممالک کا شکریہ، امن حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت کا غزہ میں زمینی آپریشن روکنے کا حکم، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پلان کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد شروع کر دیا، جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر سے پورا تعاون کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق قطر حملے کے بعد امریکہ اور عرب ممالک کے دباؤ نے نیتن یاہو کو لچک دکھانے پر مجبور کیا۔ اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 66,300 فلسطینیوں کو شہید کیا، 1,69,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کا حماس کے امن منصوبے پر رضامندی کا خیر مقدم، محمود عباس نے کہا غزہ میں فوری سیز فائر کیا جائے، حماس کی اتحادی تنظیم فلسطین اسلامک جہاد نے بھی صدر ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت کر دی، حماس کی جانب سے تمام یرغمالیوں کی رہائی پر رضامندی کا خیر مقدم کرتے ہیں، اسلامک جہاد کی منظوری سے حماس کی قید میں اسرائیلیوں کی رہائی میں آسانی ہوگی۔ غزہ جنگ بندی کے بہت قریب پہنچ چکے، حماس کے بیان نے قیام امن کا موقع فراہم کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا، پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے راہ ہموار کی، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی اور مصری وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی پیش رفت بالخصوص غزہ کی صورتحال اور صدر ٹرمپ کی تجویز پر حماس کے رد عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا حماس کے بیان کا خیر مقدم، اینٹونیو گوتریس نے کہا فریقین غزہ میں جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں، قطر اور مصر نے ان منصوبے سے متعلق حماس کا بیان مثبت قرار دے دیا، مصری وزارت خارجہ کے مطابق غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ رابطے جاری ہیں،
حماس کے جواب پر مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا غزہ جنگ بندی معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جرمن چانسلر نے کہا غزہ میں لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے۔ ترکی سے فریڈم فلاٹیلا کا نیا امدادی قافلہ غزہ کی طرف رواں دواں۔ اٹلی اور فرانس کی 2 کشتیاں اگلے ہفتے قافلے میں شامل ہوں گی۔ ترک میڈیا کے مطابق اس وقت 100 کارکن قافلے میں شامل ہیں، جن میں سے بیشتر ہیلتھ کیئر کارکنان ہیں۔ کشتیاں یونان کے جزیرے کریٹ کے قریب سمندر میں موجود۔ اسرائیل نے سمود فلاٹیلا کے 450 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر رکھا ہے، جن میں سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد، نیلسن مینڈیلا کے پوتے اور سویڈش امدادی کارکن گریٹا تھنبرگ نمایاں ہیں۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کا خضدار میں آپریشن فتنہ الہندوستان کے 14 دہشت گرد جہنم واصل، 20 سے زائد زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے ظاہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ ظاہری کے عوام کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشن پر خراج تحسین۔ ایران نے اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 6 عسکریت پسندوں کو پھانسی دے دی۔ ایرانی عدالتی حکام کا کہنا ہے مجرموں نے تخریبی سرگرمیوں اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ تعاون کیا۔ سیکیورٹی اداروں اور مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانے کے الزامات ثابت ہونے پر سزا دی گئی۔ مذہبی رہنما کے قتل کے الزام میں کرد عسکریت پسند کو بھی سزائے موت۔ رواں سال کا پہلا سپر مون 7 اکتوبر کو دکھائی دے گا۔ پاکستان میں بھی نظارہ کیا جا سکے گا۔ چاند زمین کے قریب ترین آنے پر معمول سے بڑا اور زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 نومبر اور 5 دسمبر کو بھی سپر مون ہوگا۔